اسلام آباد تو جانا ہے، راولپنڈی میں اڈیالہ بھی آپشن ہو سکتا ہے۔ 27 ستمبر کی کال حتمی ہے، یہ ایک دن کا احتجاج ہے نہ ایک جگہ کا۔ مطالبات کی منظوری تک اسلام آباد میں بیٹھے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا ARY نیوز کو خصوصی انٹرویو، کہا لانگ مارچ میں ہمارا پہلا مطالبہ بانی کی رہائی ہوگا۔ ہمارا مقصد بانی تک رسائی نہیں بلکہ ان کی رہائی ہے۔ بانی سے ملاقات پر پابندی ہٹا دی جائے تو 27 ستمبر کا لانگ مارچ رک سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات میں ملکی سیاسی سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا گیا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا تیسرا مرحلہ، پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری۔ LA 15/2 غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ، پیپلز پارٹی کے ضیاء القمر 5200 ووٹ لے کر آگے۔ مسلم لیگ نون کے راجہ مشتاق احمد 2244 ووٹ لے کر پیچھے۔ LA 17/4 میں پیپلز پارٹی کے فیصل ممتاز راٹھوڑ کو نون لیگ کے امیدوار پر برتری۔ کراچی کے مقتول تاجر میر رضا کے والد نے سندھ حکومت کا جوڈیشل کمیشن مسترد کر دیا۔ وکیل نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا، کہا سندھ حکومت جوڈیشل کمیشن کے پیچھے چھپنا چاہ رہی ہے۔ کی پیش رفت سے مطمئن ہے، نئی تحقیقاتی کمیٹی کو موقع دینا چاہیے۔ انتظار ہے کہ نئی تحقیقاتی ٹیم کیا نتائج سامنے لاتی ہے۔ 3 سے 4 دن میں تحقیقات کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ والد میر حسین کا کہنا ہے، حقائق پہلے سامنے آ جاتے تو شاید خبر کشائی کی ضرورت پیش نہ آتی۔ کیس اہم مرحلے میں داخل ہو چکا، امید ہے بیٹے کو انصاف ملے گا۔ وکیل جبران ناصر کا میر رضا قتل کیس میں نئی تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل کا خیر مقدم، کہا حکومت نے تسلیم کیا میر رضا کا معاملہ خودکشی نہیں بلکہ قتل کا کیس ہے۔ فی الحال جوڈیشل کمیشن یا جوڈیشل انکوائری کی ضرورت نہیں، پولیس کو تمام مشتبہ افراد اور اہم نکات سے آگاہ کر دیا گیا۔ DNA اور دیگر فورینزک نمونوں کے لیب نہ پہنچنے کی اطلاعات تشویشناک ہے، متعلقہ تفتیشی افسران کو جواب دینا ہوگا۔ میر رضا کیس میں حقیقت سامنے آ جائے گی۔ میر رضا کیس میں نئی تحقیقاتی ٹیم کام کر رہی ہے، تحقیقات میں سامنے آ جائے گا کیا واقعہ ہوا ہے۔ IG سندھ جاوید عالم اوڈھو کا کہنا ہے کہ ایڈیشنل IG کی قیادت میں ٹیم کا مقصد بھی یہی تھا کہ واقعے کا پتہ چلایا جائے۔ ایڈیشنل IG نوجوان کی فیملی سے ملتے رہے، والدین سے پوچھا کسی پر شک ہے تو بتائیں، میرے خیال میں مس کمیونیکیشن کا مسئلہ آیا ہے۔ میر رضا قتل کیس میں نئی تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس، پرانی کمیٹی کے سربراہ SSP سمیع اللہ سنگرو کی نئی کمیٹی کو بریفنگ۔ SSP ایسٹ زبیر نذیر شیخ نے تفتیش میں پیش رفت اور شواہد سے آگاہ کیا۔ DIG کرائم اینڈ انویسٹیگیشن عامر فاروقی کی سربراہی میں کیس کا نئے سرے سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم سے ملاقات کے لیے مقتول کے والدین DIG آفس پہنچے۔ پولیس کا کہنا ہے مشکوک گیسٹ ہاؤس کے عملے کے 6 افراد حراست میں ہیں، کار میں آنے والے 4 افراد بھی زیر حراست ہیں۔ مجموعی طور پر 19 افراد شامل تفتیش ہیں۔ گلستان جوہر کا گیسٹ ہاؤس کس کا ہے؟ ARY نیوز نے تفصیلات حاصل کر لی۔ جوہر بلاک 1 کے بنگلے کی مالکن 71 سالہ طاہرہ سلطانہ ہیں۔ میر رضا کیس سے منسوب کیا گیا بنگلہ لیاقت علی نامی شخص نے کرائے پر حاصل کیا۔ رواں برس مئی میں بنگلہ کرائے پر لے کر بطور گیسٹ ہاؤس چلایا جا رہا تھا۔ پیپلز پارٹی نے آج بھی اپنی داندھی کور کرنے کے لیے ہانڈی چڑھائی، لیکن آج آنچ ہلکی ہے۔ توقع ہے پیپلز پارٹی الٹی گنتی کو سیدھا کر دے گی اور نون لیگ کو کامیاب ہونے پر مبارکباد دے گی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے آزاد کشمیر کے عوام نے اپنے نمائندوں کو مینڈیٹ دے دیا، الیکشن روکنے کے خواہش مند عناصر کامیاب نہیں ہو سکے۔ امید ہے دھرنے والے حقائق کا ادراک کرتے ہوئے دھرنا ختم کر دیں گے۔ ہتھیار اٹھانے اور دشمن کا آلہ بننے والے عناصر کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت متنازع ہوگی، ان کے امیدوار جیت کا جشن بھی نہیں منا سکیں گے، اپنے حلقوں میں بھی نہیں جا سکیں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما پلوشہ خان کی پریس کانفرنس، کہا جعلی مینڈیٹ والے آنچ تیز ہونے پر ماتم شروع کر دیں گے، ہم آپ کے اتحادی ضرور ہیں، غلام نہیں، اینٹ ماریں گے تو پتھر سے جواب دیں گے۔ شیلہ رضا نے کہا آپ حکومت تو بنا لیں گے لیکن کر کچھ نہیں سکیں گے۔ شرمیلا فاروقی نے کہا پنجاب میں CCD کرائم کنٹرول کرنے کے بجائے ڈیتھ اسکواڈ بن گئی ہے، CCD نے 670 انکاؤنٹر کیے، کیا عدالتیں بند ہو گئی ہیں؟
بچوں سے زیادتی کے سب سے زیادہ کیس پنجاب سے رپورٹ ہوتے ہیں. ایسے شہر کا کیا فائدہ جہاں بچے محفوظ نہیں. صبح شام پنجاب حکومت کو بھاشن دینے والے پہلے اپنا صوبہ دیکھ لیں. سندھ حکومت میر رضا قتل کیس ابھی تک حل نہیں کر سکی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب میں فیک کیس کہہ کر رپورٹس نہیں چھپائی جاتی، نہ ہی کوئی اعلیٰ شخص تھانے آتا ہے. ہم کھوکھلے نعروں پر نہیں عملی اقدامات پر یقین رکھتے ہیں. پیپلز پارٹی والے ہارے ہوئے لوگ ہیں جو پنجاب پر غصہ نکالتے ہیں. جہاں ہار جائیں وہاں دھاندلی کا رونا روتے ہیں اور جہاں جیت جائیں وہاں خاموش ہو جاتے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں لوگ پیپلز پارٹی کے جلسوں میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے تو ووٹ کون ڈالے گا؟ کیا جن حلقوں میں پیپلز پارٹی جیتی کیا وہاں الیکشن کمیشن سندھ تھا؟ پیپلز پارٹی کو سسٹم پر اعتراض ہے لیکن سسٹم سے باہر بھی نہیں نکلتے. احتجاج کی کال کے باوجود ہائی کورٹ نہ پہنچنے پر پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ اپنے ہی ارکان اسمبلی پر پھٹ پڑے. کہا میں نے گڑ گڑا کر ان سے التجا کی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پہنچے. کہاں ہیں سارے لوگ؟ کیوں نہیں آئے؟ میں سب کے نام سامنے لاؤں گا. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر سلمان اکرم راجہ پر برہم. کہا سلمان اکرم راجہ کو ابھی تک سیاست نہیں آئی. رات 12 بجے میسج کر دیتے ہیں صبح پہنچے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ سب سو چکے ہوں حکم جاری کر دیا جائے. جنید اکبر کا کہنا تھا سلمان اکرم راجہ ہمارے لیڈر ہیں، ان سے کوئی اختلاف نہیں. رات دیر سے اطلاع ملنے کی وجہ سے پارلیمنٹیرینز کو پہنچنے میں دیر ہوئی. کل سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے. کل اور جمعرات کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے جائیں گے. ملاقات نہ ہوئی تو جمعرات کو ہر چوک ڈی چوک بنا دیں گے. بانی پی ٹی آئی کی فیملی گارنٹی دیتی ہے کہ وہ ملاقات کے بعد سیاسی گفتگو نہیں کرے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پریس کانفرنس. کہا بانی پی ٹی آئی کی صحت ٹھیک نہیں. ہم چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا علاج فیملی کی مرضی کے اسپتال میں ہو. ہمیں نہیں لگتا پاکستان سعودی عرب اور ترکی کا مشترکہ دفاعی معاہدہ ایران کے خلاف ہے. معاہدہ خطے کے ممالک کے ادراک میں تبدیلی کی علامت ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی میڈیا بریفنگ. خطے کی سلامتی کے لیے مل کر نظام تشکیل دینے کی پیشکش کر دی. کہا خطے کے ملکوں کو چاہیے کہ وہ ایران پر حملوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں. آئیں مل کر ایسا نظام تشکیل دیں جو خطے کے تمام ملکوں کی سلامتی کو یقینی بنائے. ہم خطے کے ممالک کی علاقائی سالمیت اور قومی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں. خطے کے ممالک کو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. مشرق وسطی میں عدم استحکام کا ذمہ دار امریکہ ہے. تیسری قوت مداخلت نہ کرے تو آپ نہ ہرمز کھول سکتے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان رابطہ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ اور کثیر الجہتی تعاون پر گفتگو ہوئی. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قریبی رابطے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق. اسحاق ڈار اور کویتی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. کویتی وزیر خارجہ نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر مبارکباد دی. دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال اور مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا. سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں کامیاب کارروائیاں. پنجگور کے علاقے سرکینی اور چھیدگی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. فتنہ ہندوستان کے اہم سرغنہ وزیر ولی جمال سمیت 5 دہشت گرد مارے گئے. 4 موٹر سائیکلیں، مشین گنز اور بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سیکیورٹی فورسز کی ستائش. کہا پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد اور سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے کورنگی میں سینٹر فار آٹزم ریہیبلیٹیشن اینڈ ٹریننگ کا افتتاح کر دیا. کہا آٹزم سے متاثرہ بچوں کو تعلیم، تربیت اور مساوی مواقع فراہم کرنا ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے. خصوصی بچوں اور ان کے خاندانوں کی معاونت کے لیے سندھ حکومت اپنی کوششیں مزید مؤثر بنائے گی. آٹزم سے متاثرہ بچوں کی صلاحیتیں غیر معمولی ہیں
انہیں آگے بڑھانے کے بھرپور مواقع دینا ہوں گے۔ وزیر بلدیات سندھ کا شارع بھٹو کورنگی کاز وے پل اور کورنگی 5 نمبر فلائی اوور کا دورہ۔ ناصر حسین شاہ کی شارع بھٹو کے اطراف کی سڑکوں کی تزئین و آرائش جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا کورنگی 5 کا فلائی اوور جلد عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ جولائی میں 3 ارب 63 کروڑ کی ریکارڈ ترسیلات زر موصول، گزشتہ سال کی نسبت 13% کا اضافہ۔ سب سے زیادہ ترسیلات زر 91 کروڑ 30 لاکھ ڈالر سعودی عرب سے موصول ہوئے۔ متحدہ عرب امارات سے 737 ملین اور برطانیہ سے 555 ملین ڈالرز پاکستان بھیجے گئے۔ ریکارڈ ترسیلات زر موصول ہونے پر وزیر اعظم کا اظہار اطمینان، کہا اوورسیز پاکستانیوں کا ملکی معیشت کے استحکام میں مثبت کردار لائق تحسین ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں سست روی پر مقتول کی والدہ نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے ٹرائل کورٹ سے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ پوچھا کیا وجہ ہے، مقدمات کیوں نہیں چل رہے؟ وکیل نے بتایا کہ ملزم تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ٹرائل جلدی چلوانا ٹرائل کورٹ اور پروسیکیوشن کا کام ہے۔ کیا ٹرائل کورٹ اور پروسیکیوشن کو ہم ہدایت دیں گے کہ کیس کیسے چلانا ہے؟ 2 برس تاخیر ہوئی تو گواہان کی شہادت متاثر ہو سکتی ہے، گواہ باتیں بھول جائیں گے۔ بھارتی ریاست جھارکھنڈ میں طلبہ کے احتجاج پر پولیس ٹوٹ پڑی۔ رانچی میں امتحانی بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج، فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا، متعدد نوجوان زخمی۔ طلبہ ریاستی اسمبلی کی جانب مارچ کر رہے تھے۔ نوجوان گزشتہ ماہ سے سرکاری ملازمتوں کے امتحان میں بے ضابطگیوں اور پیپر لیک ہونے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ سال کا سب سے طاقتور ترین سمندری طوفان ڈولفن چین کے مشرقی ساحل سے ٹکرا گیا۔ 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلتی رہیں۔ شنگھائی میں 1400 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ بدھ تک کئی علاقوں میں شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ 10 لاکھ سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ چین میں خوفناک لینڈ سلائیڈنگ، بڑی چٹانیں گاڑی پر آ گری۔ ہائی وے پر پہاڑ سے اچانک پتھروں کی بارش ہوئی، ایک کار کو کچل ڈالا۔ موٹر سائیکل سوار برستے پتھروں سے بال بال بچ گیا۔ حادثے میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ہولناک منظر پچھلی گاڑی کے ڈیش بورڈ کیمرے میں محفوظ ہو گیا۔ اور وطن عزیز کی آزادی کا جشن یوم آزادی منانے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری۔ ہر شاہراہ، ہر گلی قومی پرچم کے رنگ میں رنگ گئی۔ ہر سو سبز پرچم لہرانے لگے، جھنڈوں اور جھنڈیوں کی فروخت بڑھ گئی۔